3 کام کرنے کے ہیں۔ ایک کام ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے اس پر اللہ کا شکر کرنا، اور جو بھی اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسرا ہے اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرنا، جو کمی کوتاہی ہے اس پر استغفار کرنا۔ اور پھر اخیر میں تیسری ایک بات اور فرمائی کہ رمضان گزرنے سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کا اہتمام کر لینا۔ 3 باتیں۔ جو بھی اللہ تعالی توفیق دیں نیک کام کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے بھی شیخ ہیں، انتقال ہو گیا حضرت کا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب اور ان کے بھائی مولانا رفیع عثمانی صاحب مقدس اللہما، ان دونوں کے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ملفوظ ہے کہ شکر اور کبر دونوں جمع نہیں ہوتے۔ اگر شکر دل سے ہے تو شکر اور تکبر دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی، ہاں، مگر زبان سے شکر نہیں، دل سے شکر۔ زبان سے صرف اگر شکر ہے تو پھر تکبر بھی ہو سکتا ہے، جیسے بہت سے لوگ جن کو دنیاوی نعمتیں ملی ہوئی ہیں زبان سے تو شکر ادا کرتے ہیں مگر تکبر بھی ہوتا ہے۔ زبان سے تو بولتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن دل سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے، تو لہذا کبر ان کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن اگر دل سے یہ سمجھے آدمی کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اس پر اللہ کا دل سے شکر ادا کرے کہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ آپ کی عطا ہے، آپ کا احسان ہے، تو پھر ایسی صورت میں تکبر نہیں ہوگا انسان کے اندر۔ کوئی بھی نعمت ہو، مال کی نعمت ہے، دل سے یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، تو پھر تکبر نہیں آئے گا۔ قارون سے بھی نصیحت کرنے والوں نے یہی کہا تھا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ تو قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے میرے علم اور ہنر سے ملا ہے یہ مال۔ تو اپنا استحقاق سمجھ رہا ہے تو اس لیے اکڑ میں مبتلا ہو گیا۔ تو بہرحال حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے تھے شکر اور کبر دونوں جمع نہیں ہوتے۔ تو ایسے ہی معنوی نعمت یعنی نیک کاموں کی توفیق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معنوی نعمت ہے، تو اس پر بھی اگر دل سے شکر ہوگا تو تکبر نہیں آئے گا۔ دل سے یہ سمجھے گا کہ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی عطا ہے، احسان ہے، تو پھر کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا، ورنہ پھر عمل کر کے دوسرے کو حقیر سمجھے گا، جس نے عمل نہیں کیا اس کو حقیر سمجھے گا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنے والد کے ساتھ تھے ایک مرتبہ، تو رات میں ان کے والد اٹھے، تہجد پڑھی، اور بہت سارے لوگ تھے جو سو رہے تھے، تہجد نہیں پڑھی انہوں نے۔ تو والد اٹھے، والد کے ساتھ فرزند بھی اٹھے شیخ سعدی، انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر والد سے کہا کہ ابا جان یہ سارے لوگ کیسے ہیں کہ تہجد بھی نہیں پڑھے، سو رہے ہیں ایسے ہی؟ تو حضرت کے والد نے کہا کہ بیٹا یہ کہنے سے تو بہتر تھا کہ تم بھی سوتے ہی رہتے، تم بھی سوتے رہتے، یہ بہتر تھا یہ کہنے سے۔ تو اب جو پڑھا اس نے اگر یہ سمجھا کہ یہ محض اللہ کی توفیق ہے، اس کی توفیق ہے، میرا کمال نہیں ہے، تو پھر وہ دوسرے کو حقیر نہیں سمجھے گا، ورنہ پھر آدمی نیک کام کرے گا دوسرے کو حقیر سمجھے گا تو تکبر پیدا ہو جائے گا۔ تو رمضان میں جو اللہ نے توفیق دی ہے اس پر بھی، اور زندگی میں ہر وقت اللہ کی طرف سے جو بھی مادی معنوی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں پر دل سے اللہ کا شکر کرنا، اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس کی قدر کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا۔ تو ایک طرف تو جو توفیق ہوئی اس توفیق پر اللہ کا شکر ہے، اور پھر اس کے ساتھ
جو کمی کوتاہی ہوئی اس پر استغفار، ہاں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، جیسا قدر کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوئی قدر، ہاں لیکن یہ ہے کہ افسوس اس درجے کا نہ ہو جیسے ایک اور عالم ہے مولانا حنیف لوہاروی، تو ابھی ان کا کچھ سن رہا تھا، پورا تو نہیں سنا، کہا کہ بعض لوگ بیٹھے ہوئے بہت افسوس کر رہے تھے کہ ہم سے رمضان صحیح گزرا نہیں، بہت زیادہ افسوس افسوس، تو فرشتہ آیا، اس نے دروازہ کھولا اور کہا کہ آپ لوگوں کو بہت افسوس ہے تو اب ایکسٹینشن کر دیا جا رہا رمضان کا 1 مہینہ اور رمضان بہت افسوس ہے آپ لوگوں کو، تو اب 1 مہینے کی اور توسیع، اب عید نہیں ہوگی، اگلا بھی جو مہینہ رہے گا وہ رمضان ہی رہے گا، تو کہنے لگے نہیں بس 1 ہی مہینہ بسے ہوئے، آئندہ مزید نہیں چاہیے، ہاں تو بہرحال استغفار کریں کوتاہیوں پر، ہاں لیکن جو اللہ نے توفیق دی ہے اس توفیق پر شکر بھی ادا کریں، اور بھئی آپ لوگ معتکفین ہیں، اب تو وقت گزر گیا، آج آخری رات بھی ہو سکتی ہے، ویسے امید ہے انشاءاللہ کہ کل ایک رات اور ملے گی رمضان کی، سعودیہ میں پرسوں عید ہے، تو ہمارے پاس جمعہ کو عید کا امکان زیادہ ہے، تو جو وقت ہے اس وقت کو ابھی بھی گزاریے، یہ تھوڑا سا وقت آپ کھانے پینے ضروریات کے لیے صرف کرتے ہیں، مگر اس کے بعد یا تو پڑھنے میں مشغول ہو جائیں یا آرام کر لیں، پھر اٹھ کے پھر پڑھنے میں مشغول ہو جائیں۔ دیکھیے تراویح کی بھی جو روح ہے نا، رمضان میں قیام اللیل یا تراویح جو بھی ہے، ہر 4 رکعت کے بعد اصل یہ ہے کہ جتنی دیر 4 رکعت پڑھتے ہیں اتنا وقفہ، تو اب 4 رکعت پڑھے 15 منٹ تو وقفہ ہے 15 منٹ، 4 رکعت آدھا گھنٹہ پڑھے تو وقفہ ہے آدھا گھنٹہ، تو اب یہ وقفے میں کیا کرے آدمی؟ آزاد ہے، آرام کرے، کھانا کھائے اور ذکر کرنا چاہے ذکر کرے، تسبیح جو بھی کرے، تلاوت، پھر اس کے بعد 15 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد پھر تازہ دم ہو، پھر کھڑا ہو، پھر نماز پڑھے، یہ ہے اصل تراویح۔ پھر اس کے بعد پھر وقفہ، پھر اپنے ضروریات میں مشغول ہو، یا آرام کرے یا ذکر تلاوت وغیرہ کرے، تازہ دم ہو، پھر کھڑا ہو، پھر چستی کے ساتھ پھر 4 رکعت پڑھے، تو اب اس طرح سے 5 تراویح پڑھے گا، یہ ہے اصل تراویح۔ مگر ہم لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے اب وہ وقفہ جو ہے وہ بالکل برائے نام کر دیا جاتا ہے، اگر سچ پوچھو تو تراویح میں لطف تو ویسا ہی آئے گا، چاہے اس میں 4 گھنٹے لگ جائیں، ہے نہیں ہے، چاہے اس میں 4 گھنٹے لگ جائیں، تراویح میں تو لطف ویسا ہی آئے، آدمی پڑھے پھر اس کے بعد پھر تازہ دم ہو، پھر کھڑا ہو، لیکن اب چونکہ اس میں ہمت نہیں ہے، لوگ اتنا کرتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ کر دیا کہ چلو جلدی جلدی پڑھ لو، اگر جلدی جلدی نمٹا دینے میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو کیفیت وقفے کے ساتھ پڑھنے میں پیدا ہوتی ہے۔ طے کر کے آدمی کہ مجھے جاگنا ہے، پھر بعد میں وقت ملا تو تھوڑی دیر سویا، نہیں تو پھر پورا پڑھتا رہا ایسے ہی، ہاں تو یہ ہے اصل تراویح کی کیفیت۔ تو اب جو معتکفین ہیں تراویح تو 20 رکعت پڑھ لی بھائی، اس کے بعد تھوڑا وقت اس میں لگایا، مگر پھر اب تازہ دم ہو کے پھر کھڑے ہو جاؤ، اور تراویح جو ہے وہ 20 سے بھی زیادہ پڑھی جا سکتی ہے، 8 اور 20 میں اختلاف کر رہے ہیں، مگر بات تو یہ ہے کہ بھائی 20 سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ، رات بھر تہجد پڑھتے رہو، نفلیں پڑھتے رہو، آپ 30 پڑھو، 36 پڑھو، اصل ہے قیام اللیل، یعنی عام دنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ والی وہ روایت جس کی بنیاد پر بعض حضرات صرف 8 ہی رکعت کہتے ہیں، اس میں صرف 8 کا ذکر نہیں ہے بلکہ 8 کی کیفیت کا ذکر ہے، اور یہ ہے کہ مت پوچھو کہ آپ کی وہ نمازیں کیسی عمدہ ہوتی تھیں اور کیسی لمبی ہوتی تھیں، 8 والی اس روایت میں اس کا ذکر ہے، تو مت پوچھو کہ کیسی عمدہ ہوتی تھی، کیسی لمبی ہوتی تھی، اور صحیح حدیثوں میں صرف 8 کا نہیں ہے، اس سے زیادہ کا بھی ذکر ہے، بخاری شریف میں بھی ذکر ہے۔ ایک مالیگاؤں کے ایک عالم ہے مولانا عمرین محفوظ رحمانی،
ان کا ایک لمبا بیان ہے، تقریباً 2.25 گھنٹے کا ہے، مگر وہ اس موضوع پر کافی تشفی بخش ہے، کافی تفصیلی ہے، تشفی بخش ہے. تو اس میں ان روایتوں کے حوالے بھی موجود ہیں جس میں اس سے بھی زیادہ لمبا، مگر میں اس وقت وہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چاہے وہ جتنے بھی رکعت ہوتی ہو، وہ بحث اس سے قطع نظر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، بہت عمدہ ہوتی تھی، اس کی جو کوالٹی ہوتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی. تو ہم لوگ رکعتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. عام نمازوں میں بھی میں کہتا ہوں کہ لوگ نماز میں کون سی نماز سنت کے مطابق ہے، وہ جو چند مسئلے ہیں جس میں یہ سنت ہے یا یہ سنت ہے وہ چھوڑ دو. باقی نماز کون سی اچھی ہے سنت کے مطابق ہے جس میں خشوع ہو، جس میں خضوع ہو. جیسے بعض روایات میں الصلاۃ تخشع وتورع وتمسکن، نماز کے اندر خشوع ہو، گڑ گڑانا ہو، عاجزی ہو، مسکنت ہو. ان مسئلوں میں آپ کس پہ عمل کر رہے ہیں وہ بات کی بات ہے، وہ دوسرے نمبر کی چیز ہے. باقی نماز میں اگر خشوع ہے، تضرع ہے، تمسکن ہے، نماز اعلیٰ درجے کی. ان مسئلوں میں کسی پہ بھی عمل کر رہا ہوں، آپ کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے اس کی. ایسا ہی اس میں بھی ہے کہ بھائی وہ رکعتوں کی بحث چھوڑو، کیفیت کی بات سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. تو عام دنوں میں بھی آپ بہت لمبی نماز پڑھتے تھے، یہ تو معلوم ہی ہے. عام دنوں میں بھی آپ لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، اور تو رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے ہوں گے نا. اور تو رمضان کے قیام کی جو روح اور کیفیت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ نماز پڑھی جائے، اچھی نماز پڑھی جائے، عمدہ نماز پڑھی جائے. جتنے رکعت بھی پڑھے ہوں آپ، جتنے کے بھی قائل ہوں، مگر وقت کا بڑا حصہ صرف ہونا چاہیے. وقت کا بڑا حصہ صرف ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے اندر. یہ ہے قیام اللیل کی اصل جو روح ہے. مگر ہم لوگ ساری اور چیزوں میں بھی چھلکوں پہ جھگڑتے ہیں، روح مغز کی فکر نہیں ہے. چھلکوں پہ جھگڑ رہے ہیں، مغز کی فکر نہیں ہے. اس میں بھی ویسی ہے. کیا کیفیت ہونی چاہیے رات کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی نماز کی، بالخصوص رمضان المبارک میں کیسی کیفیت ہوتی تھی. تو رات کا بیشتر حصہ آپ عبادت میں گزارتے. یہ ہے بس، یہ اصل روح ہے. اس لیے جو اصل روح ہے اس کے اوپر توجہ دو، اس کی فکر کرو. جو اصل جان ہے اس کی فکر کرو. تو لہذا معتکفین جو ہیں وہ بھی اپنی ترتیب ایسی نہ بنائیں کہ رات کا بڑا حصہ باتوں میں گزر جائے. بھائی تھوڑی دیر کام کرو، کھاؤ پیو، کچھ بات کرو، کچھ فریش ہو، پھر آؤ، پھر گھر جاؤ. اور تہجد میں بھی جماعت کے ساتھ تہجد کے معاملے میں تو اختلاف ہے، لیکن اگر دو آدمی پڑھیں تو اس میں اختلاف نہیں ہے. ہمارے علماء کے نزدیک بھی گنجائش ہے. مثلا معتکفین بھی اگر یہ کریں کہ ایک کو امام بنا لیں، ایک مصلی بن کے کھڑا ہو جائے، چلو بھائی پو پارا سناؤ، آدھا پارا سناؤ، ایک پارا سناؤ، مختلف کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک کے پیچھے ایک ایک پڑھ رہا ہے. بڑی جماعت نہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. بھائی چلو دو آدمی کھڑے ہو جاؤ اور قرآن شریف پڑھو، سنو. اور جیسا میں نے کہا رکعتوں کی لیمٹ نہیں ہے بھائی، آپ اور زیادہ بھی پڑھو، اور زیادہ پڑھنے کی بھی گنجائش ہے. پوری رات پڑھتے رہو، آپ پوری رات پڑھتے رہو. پڑھنے اپنی صحت، طاقت، اپنے تحمل، اپنی ہمت کے اعتبار سے پڑھو بس. تو جو وقت ہے یہ وقت اس طرح سے گزارے بھائی. اور جو ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی باتیں سنا رہا تھا. تیسری بات حضرت نے فرمائی کہ بھائی سچی پکی توبہ کا اہتمام کریں. وہ مواعظ درد محبت پہلی جلد ملی نہیں، اس میں سے اکثر توبہ استغفار کے شروع کے 2 بیانات سنا دیں ہم زیادہ تر. تو جو لوگ پہلے سن چکے ہیں ان کو تو معلوم بھی ہے. تو بھائی اس کے اندر تفصیل بیان کی گئی کہ دیکھو بھائی گناہ، توبہ جو ہے، توبہ کی 3 شرطیں ہیں حقوق اللہ میں، اور چوتھی ایک شرط ہے حقوق العباد میں. 3 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 گناہ پر ندامت، شرمندگی، دل سے تکلیف ہو. نمبر 2 گناہ چھوڑ دے آدمی، علیحدہ ہو جائے گناہ سے. نمبر 3 پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا.
جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت ارادے کا پکا ہونا توبہ قبول ہونے کے واسطے کافی ہے. جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت ارادے کا پکا ہونا کافی ہے. اگر خدا نخواستہ کچھ وقت کے بعد وہ ارادہ ٹوٹ بھی گیا تب بھی اس کی توبہ اس وقت تو قبول ہو گئی تھی. اب ٹوٹا ارادہ تو اب پھر توبہ کرو پھر توبہ قبول ہو جائے گی. تو یہ ذہن میں رکھ لیں, گناہ پر ندامت, گناہ سے علیحدہ ہونا اور گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرنا, بس تین چیزیں ہو گئی. بندوں کے حقوق میں چوتھی چیز یہ ہے کہ صرف توبہ کرنے سے معافی نہیں ہوتی, حقوق ادا کرنا پڑتا ہے. جیسے مالی حق ہے واپس کرنا پڑتا ہے. غیبت کر دی, برائی کر دی, تو اگر اس کو معلوم ہوا تو معافی مانگنا ہے. ہم نے کسی کی غیبت کی, اس کو پتا چل گیا تو معافی مانگنا ہے. اگر اس کو پتا نہیں چلا تو اب جا کے بول کے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں آپ کی غیبت کر دیا تھا, تو وہ بھی پوچھے گا کہ بھائی کیا غیبت کرے تھے تم. بولو تو بھی مشکل ہے, نہ بولو تو بھی, تو اب اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے دعا کرے, اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے, اس کو بھی ایصال ثواب کرے, اس کے لیے دعا کرے, اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے, اللہ سے معافی مانگ لے, اتنا کافی ہے. مالی حقوق ہیں تو ادا کرنا پڑے گا, تو وہ حقوق ادا کرے. تو یہ تین شرطیں حقوق اللہ میں, چوتھی شرط حقوق العباد. بس اس کے مطابق توبہ کریں, 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کریں کہ رمضان کے بعد بھی میں گناہوں سے بچتا رہوں گا. تو یہ کام کرنے کے ہیں بھائی. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی باتیں میں نے آپ کو نقل کر دی ہیں. شکر کریں, کوتاہیوں پر استغفار کریں, سچی پکی توبہ کا اہتمام کریں, بس. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.